پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، عوام بلبلا اٹھے، انبلیویبل تھا. لیکن پھر 24 گھنٹوں کے اندر ہی کیا ایسا ہوا کہ پرائم منسٹر پاکستان کو قوم سے خطاب کرنا پڑا اور قیمتیں واپس تو نہیں ہوئی، لیکن پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کی کمی ہو گئی. بٹی صاحب جب پریس کانفرنس کی ایک دن علی پرویز ملک صاحب نے اور وزیر خزانہ نے اور یہ بم پھوڑا، تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ عوام میں مایوسی میں دیکھ رہا تھا، سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد آتی رہ گئی. پھر جو اس حکومت کا اصل وارث ہے، جس کے نام پہ مسلم لیگ نون کا نون ہے، جی انہوں نے پھر نوٹس لیا میاں محمد نواز شریف نے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ہم نے آگے انتخابات میں بھی جانا ہے، کیا عوام کو منہ دکھائیں گے؟ یہ کم کیجئے، اپنیاں جو آپ کے زیادہ اخراجات ہیں اس کو کمی کیجئے، کفایت شعاری کیجئے، آئی ایم ایف سے بات کر لیجئے گا نا. یہ آئی ایم ایف کو نہیں پتا یہ جنگ لگی ہوئی ہے پوری دنیا میں، پرائسز اوپر چلے گی، ہم اپنے جو طبقہ ہے لوئر طبقہ ہے اس پر کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ ابھی بات ہونی آئی ایم ایف سے. میاں نواز شریف کے حکم پر 24 گھنٹوں کے اندر شہباز شریف صاحب کو آنا پڑا. رات گئے 1 بجے قوم سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے یہ نوٹس لیا، جس کا ریاکشن آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر گو کہ اتنا ریلیف نہیں ہے ابھی بھی جو طبقہ ہے، 80 روپے فی لیٹر کم ہونا، لیکن 80 روپے فی لیٹر کم ہونا، یہ سارا یہ جو 24 گھنٹے کے اندر جو کچھ چیزیں ریورس ہوئی ہیں، اس میں سارا کردار میاں محمد نواز شریف مطلب ہے کہ یہ ریلیف جو 80 روپے فی لیٹر کا لاہور سے آیا، یہ رائیونڈ سے آیا. رائیونڈ سے. اچھا خیر صاحب، جب بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا قاعدے اپنے عوام کی طرف جاتے ہیں اور رائیونڈ سے لاہور سے اچھی خبر لے کے آتے ہیں. لیکن ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، حیدر نقوی صاحب بھی کہہ رہے تھے پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کہ ناقدین کوئی بھی اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ بھی لاہوری ہیں، لاہور کے اندر آنا جانا، ابھی بھی دن رات وہاں رابطے میں رہتے ہیں، تو ذرا ہمیں بتائیں کہ پنجاب کے اندر پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی ٹیم واقعی اتنا غیر معمولی سب کچھ کر رہی ہے؟ اور اگر واقعی کر رہی ہے تو یہ لوگ جو نہیں مانتے ان کا کیا علاج ہے؟ چھوڑیں، جو نہیں مانتا اس نے نہیں ماننا، انہوں نے خدا کو بھی نہیں ماننا، ان کی چھوڑ دیجئے بات. ساری دنیا اور سارے مبصرین یہ بات کہہ رہے تھے ایک شخص کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے تو وہ بھی اسی قیمت پر پیٹرول ڈیزل ڈلوائے، اور جو ایک کسان ہے جس نے ہل چلانا ہے، موٹر سائیکل سوار ہے، جو کمزور طبقات ہیں ان کو بھی اسی قیمت پر پیٹرول ڈیزل کیسے ملیں؟ آپ بنائیں، سبسڈی لائیں. آج انہوں نے پنجاب حکومت نے وہ کر کے دکھا دیا. انہوں نے کسان کے لیے سبسڈی کا اعلان کر دیا، کسان کو کیسے سبسڈی ملے گی. انہوں نے جو ٹرانسپورٹر کے لیے کر دیا ہے، گڈ ٹرانسپورٹرز کے لیے، گڈ ٹرانسپورٹ کے بسوں کے لیے، جہاں جہاں جس کے اخراجات سے عام آدمی پر اثر پڑنا ہے، اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھنی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں بڑھنی ہیں، ان سب کو ریلیف اس لیے دیا ہے کہ یہ جو قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. اور جو موٹر سائیکل سوار ہے بالخصوص، جس کی تعداد کروڑوں میں ہے پورے پاکستان میں، ان کو بھی ریلیف دیا گیا. پہلے یہ کہتے تھے سبسڈائز کرے، اب کر دیا. انہوں نے کر دکھایا ہے. بالکل ٹھیک. مثلا ایک ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے. تو مجھے یہ بتائیے اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی تعریف نہ کریں تو کیا کریں؟ پھر جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف تو بنتی ہے نا. اب یہ جو منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، اس کو پوری طرح عمل درآمد کرانا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے. ہر طبقے کو، جو بالکل بالخصوص ہم بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تمام جرنلسٹ بڑے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ عام آدمی کو ریلیف پہنچائیے. یہ جو ساری سبسڈیز دی گئی ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی گئی ہے، جو کس کے لیے کی گئی ہے؟ کہ عام آدمی پر جس کی آمدن کم ہے اس پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. یہ کام انہوں نے کر دیا ہے. خراج تحسین کی مریم نواز صاحب مستحق ہیں اور ان کو مستحق رہنا چاہیے، لیکن یہ جو اعلانات کیے ہیں عام طبقات کو تک ہی ان کا فائدہ پہنچنا چاہیے، اور اس پر پوری طرح اس کی پوری سپرٹ میں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے.